إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہم سب سنتے آ رہے ہیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کردار کیسے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے تعلق سے امت کو کیا درس دیا ہے، کیا بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ اور اعظم تھے، اور اس کے لیے اس سے بڑی شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تاکید کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. ایک صحابی سوال کرنے آتے ہیں، جواب کیا ملتا ہے؟ وعن سعد بن هشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتيت عائشة فقلت يا امير المؤمنين اخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن قالت اما تقرأ القرآن وانك لعلى خلق عظيم فقلت اني اريد ان اتبتل فقال لا تفعل اما تقرأ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له رواه احمد في مسنده. مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت سہل بن ہشام ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اے مومنوں کی ماں اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتلائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں ہمیں بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں ہمیں بتلائیے. جواب ملتا ہے کانا خلقہ القرآن، قرآن میں جو کچھ بتلایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اخلاق تھے. یعنی قرآن میں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے من وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب کچھ یہی تھا. قرآن کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار تھے. کہتے پھر میں نے کہا کہ اے عائشہ انی اريد ان اتبتل، میں تبتل ہو جانا چاہتا ہوں. تبتل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا والوں سے کٹ جانا، انقطاع عن الدنیا الی اللہ،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں سے کٹ جانا، ترک الزواج، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے شادی تک نہ کرنا۔ کہتے ہیں اے عائشہ میرا ارادہ ہے کہ میں تبتل اختیار کر لوں، میں شادی نہ کروں، میں دنیا والوں سے کٹ جاؤں، میں دنیا والوں سے کوئی تعلق نہ رکھوں اور میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں۔ جواب ملتا ہے لا تفعل، ایسا نہ کر۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وقد تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں بھی ہوئی، یعنی شادیاں کر کے رب کی عبادت کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دنیا والوں میں رہ کر کے رب کی عبادت کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دنیا والوں سے کٹ کر کے عبادت کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں ذرا ٹھہر کر کے ایک نقطے کی جانب میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ صحابی کی نیت درست تھی، نیت صحیح تھی، مقصد دنیا سے کٹ جانے کا مقصد، شادی نہ کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا۔ دیکھنے میں بڑا حسین عمل، دیکھنے میں بڑا اچھا عمل، دیکھنے میں بڑا کردار عمل کہ بھائی یہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اسی وجہ سے شادی نہیں کر رہا ہے، اسی وجہ سے گوشہ نصیب بنا ہوا ہے، اسی وجہ سے دنیا والوں سے کٹا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ نیت اچھی ہو اور عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ نیت درست ہونے کے ساتھ ساتھ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل کرنا ثابت ہو تبھی وہ عمل قابل قبول ہے، ورنہ اگر نیت درست نہ ہو اور عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے ثابت نہ ہو تو عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ذرا ٹھہر کر کے اسی حدیث کی روشنی میں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 22 رجب پوریاں پکائی جاتی ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر کا پارسل کا معاملہ ہوتا ہے، لکڑہارے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی رات میں ہوئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں، نوافل پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 22 رجب میں آپ کو بتاؤں تاریخ حیثیت سے، 22 رجب کی شریعت میں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، ثواب کے نام پر، رب کو راضی کرنے کے نام پر، اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے نام پر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تو بھولے بھالے مسلمان جو بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، یہ شیعوں کی ایجاد ہے۔ آپ شیعہ کیلنڈر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 22 رجب کو لکھا رہے گا یوم ہلاکت معاویہ کی ہلاکت کا دن۔ حقیقت میں 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی، اسی خوشی میں شیعہ حضرات خوشی مناتے ہیں، صحابہ سے دشمنی نکالتے ہیں، اور یہ بھولے بھالے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اور خوشی منا رہے ہیں۔ نہیں، اور جعفر صادق ایک تاریخی چیز بتا رہا ہوں، جعفر صادق کی پیدائش کا تعلق اور موت کا تعلق رجب سے ہے ہی نہیں ہے۔ شیعوں کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حضرت جعفر صادق کی پیدائش 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو ہوتی ہے شیعوں کی کتابوں کے مطابق، اور وفات 15 شوال سن 148 ہجری کو ہوتی ہے۔ آیان شیعہ کے نزدیک، شیعہ کے بڑے بڑے علماء کے نزدیک حضرت جعفر کی پیدائش 17 ربیع الاول 80 ہجری کو ہوتی ہے، یعنی رجب سے نہ حضرت جعفر کی وفات کا تعلق ہے نہ ہی پیدائش کا تعلق ہے۔ حقیقت میں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی میں یہ دشمنی نکال رہے ہیں۔ اور میں بتاؤں کہ ہندوستان کے اندر 1961 کے اندر یو پی میں ایک شہر ہے رامپور، وہاں سے بدعت ایجاد ہوئی۔ امیر مینائی ایک مشہور شاعر گزرے ہوئے ہیں، اس کے بیٹے خورشید مینائی، اس نے
اس نے داستان عجیب کے نام پر رجب کے کنڈے کی داستانیں لکھی اور اسی طرح سے یہ چیز بڑھتی گئی یہاں تک کہ یہ لوگ آج کے ماحول میں سے دین سمجھ لیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عمل میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کرنا چھوڑ دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یہ 1961 کے بعد ہونے والی بدعت اس کو دین کا نام دیا گیا ہے، جبکہ کہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جن کے دین کی نسبت ہندوستان کے شہر بریلی کی جانب ہو جائے وہ مدینے والے کا مقام کیا جانے. ہر چیز جو آئے اسے دین کے نام پر کر لینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں وہ عمل اگر ہو رہا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو وہ عمل یہی کہا جائے گا کہ خلاف سنت یہ عمل ہو رہا ہے. حدیث وعن طارق ابن شهاب قال اول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان فقام رجل فقال لمروان خالفت السنة فقال يا فلان تريك ما هنالك فقال ابو سعيد اما هذا فقد كذب عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه الترمذي في ابواب الفتن. ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے کہ طارق بن شہاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے کی جو رسم ایجاد ہوئی وہ مروان کی وجہ سے ایجاد ہوئی. مروان خلیفہ تھا. سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہو. اس نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دیا. ایک شخص اٹھا کھڑا ہوا کہ اے مروان خالفت السنہ، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کی ہے، یہ طریقہ آمنہ کے لال کا نہیں ہے. خلافت کے دھن میں تھا کہ اے شخص وہ طریقہ اب کچھ اور تھا، یہ طریقہ کچھ اور ہے. وہ نبی کا طریقہ تھا، یہ میرا طریقہ ہے، وہ طریقہ چھوڑ دیا گیا. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے کہتے اما ہذا فقد قضا علیہ، اس شخص پر جو ذمہ داری آیت تھی اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا کہ جہاں برائی دیکھی برائی کے بارے میں بول دیا کہ یہ خلاف سنت عمل ہے. کیوں؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص اگر منکر دیکھے خلاف شرع کام دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے. صحابی کیا کہتے ہیں؟ خالفت السنہ، تم نے سنت کی مخالفت کی. یعنی جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام کے دور میں کیوں نہیں کیا جا رہا ہو، وہ عمل خلاف سنت عمل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل کیوں نہ ہو رہا ہو، وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، وہ عمل خلاف سنت ہے، اس عمل میں ثواب نہیں ملے گا. حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وحبل ممدود بین ساریتین فقال ما هذا؟ قالوا لزینب تصلی فاذا کسلت او فترت امسکت به فقال خلوه لیصلی احدکم نشاطه فاذا کسل او فتر قعد. رواہ مسلم فی کتاب صلاة المسافرین. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دونوں ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے. سوال کیا ما ھذا، یہ رسی کیسی رسی ہے؟ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسی تو آپ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باندھ رکھا ہے. کیوں؟ تصلی، نماز پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے. جب نفل پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے رسی کا سہارا لے کر کے کھڑا ہوتی ہے اور نفل پڑھتی ہیں. یعنی عورتیں چاہے تو فرض کے علاوہ نوافل کا اہتمام اگر مسجد میں کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں، اگر عورتوں کے لیے مسجد میں جگہ ہے تو. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی جب نفل پڑھتے پڑھتے
کھڑے ہونے میں سست ہونے لگتی ہیں، تھک جاتی ہیں، تو رسی پکڑ کر کے کھڑا ہوتی ہے اور نماز پڑھتی ہیں. کہتے ہلو رسی کھول دو، رسی کھول دو. لیصلی احدکم نشاطا، جب تک چستی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، حساس بشاش ہو کر کے تمہارے اندر طاقت ہے نوافل کا اہتمام کرنے کی، تب تک نوافل کا اہتمام کر. سستی آنے لگے، تھکن ہونے لگے، رسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اور بتانا مقصود یہ ہے، عمل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہ ہو، نبی کے زمانے میں وہ عمل ہو رہا ہو، وہ عمل، اس عمل کا دین سے کوئی تعلق نہیں. صحابی کے زمانے میں وہ عمل ہو رہا ہو، اس عمل کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جو عمل ہندوستان میں رائج ہوا ہے وہ عمل دین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عمل کرنے سے ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے صحابی کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبتل اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا والوں سے کٹ کر کے عبادت کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نہیں، شادیاں کرو، عبادت کرو، دنیا والوں کے بیچ میں رہ کر کے رہو اور عبادت کرو. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے. ایک موقع پر فرماتے ہیں حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. رواہ البخاری فی الادب المفرد. امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں بلند اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز رہ کر کے بتاؤں کہ ایک مومن کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے. میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں تاکہ میں بلند اخلاق اور اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اخلاق کی وجہ سے کل قیامت کے روز بندہ میرے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوگا. حدیث وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا وان من ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون والمتصدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتصدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي في ابواب البر والصلة. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن تم میں مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے کردار اچھے ہوں، جن کے کیریکٹر اچھے ہوں. اور قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا، میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہوگا جو باطونی باتیں بنانے والے ہوں، زبان درازی کرنے والے ہوں اور متفیہق ہو. صحابی نے سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان درازی اور باطونی باتیں بنانے والے، باتیں نکال کر کے باتیں کرنے والے، یہ الفاظ تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، یہ متفیہق کیا ہے؟ کہتے المتکبرون، یہ تکبر کرنے والے، یہ تکبر کرنے والے، یہ باتیں بنانے والے، یہ باطونی میں پھنسنے والے، یہ زبان درازی کرنے والے کل قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوں گے اور مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. حسن اخلاق کا تقاضا اور حسن اخلاق کا صلہ یہ ہے کہ کل قیامت کے روز آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب رہے گا. یہی وجہ ہے کہ معاشرے اور سماج کے اندر اخلاق کو باقی رکھنے کے لیے، اخلاق بچا رہے، اخلاق کا توازن برقرار رہے، شادی بیاہ کے موقع پر بھی اخلاق کو حدیث ترجیح دیتی ہے کہ اخلاق کو دیکھو، گھر میں اخلاق باقی رہے گا. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. رواه الترمذي في ابواب النکاح. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ.
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے گھر ایسا رشتہ آئے، ایسے لڑکے کا رشتہ آئے، ایسے آدمی کا رشتہ آئے، من ترضون دینہ وخلقہ، جن کے دین سے تم راضی ہو، جن کے اخلاق سے تم راضی ہو، جن کے کردار سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تیسری چیز نہ دیکھو، نکاح کر دو، نکاح کر دو۔ کیوں؟ اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تفعلوا تکن فتنہ وفساد عریض، زمین کے اندر، زمین کے اوپر فتنہ آ جائے گا، زمین کے اوپر فساد آ جائے گا، زمین کے اوپر بد اخلاقیوں کا سیلاب آ جائے گا۔ لہذا لڑکی والوں سے حدیث کہتی ہے کہ لڑکا دیندار ہونا چاہیے، لڑکا با اخلاق ہونا چاہیے، اور لڑکے والوں سے بھی حدیث کہتی ہے کہ لڑکی با اخلاق ہونا چاہیے۔ حدیث وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة، تنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على دينها، فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك، رواه احمد في مسنده۔ مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ علی احدی خصال ثلاثہ، کہ عورت کے اندر اگر تین خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جا رہی ہے تو نکاح کرو۔ بخاری و مسلم کے حوالے سے عورت کے اندر چار چیزیں دیکھو، ان میں سے دینداری کو ترجیح دو۔ مسند احمد میں کہ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو دیکھ کر کے نکاح کرو، عورت کا حسن دیکھ کر کے نکاح کرو، عورت کا مال دیکھ کر کے نکاح کرو، عورت کا دین دیکھ کر کے نکاح کرو، لیکن ترجیح کس کو دو؟ فخذ ذات الدین والخلق، دین والی عورت کو، اخلاق والی عورت کو ترجیح دو۔ تربت یمینک، تمہارے دائیں ہاتھ خاک آلود، یعنی تم فائدے میں رہو گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے گھر میں اخلاق ہوتا ہے، بد اخلاق عورت کے آنے کی وجہ سے چند دنوں میں اس گھر سے اخلاق رخصت ہو جاتا ہے۔ کبھی مرد کے اندر اخلاق ہوتا ہے، عورت کے اندر بد اخلاقی ہونے کی وجہ سے مرد کا اخلاق ختم ہو جاتا ہے، مرد کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی مرد بد اخلاق ہوتا ہے، عورت اخلاق والی ہوتی ہے، عورت اس گھر کے آنے کی وجہ سے، بد اخلاقی کا ماحول پانے کی وجہ سے عورت بھی بد اخلاقی کا شکار ہو جاتی ہے اور اس گھر سے اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ لہذا اخلاق کی شریعت اسلامیہ میں اتنی زیادہ اہمیت ہے، لڑکے والے اخلاق دیکھو، لڑکی والے اخلاق دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے اخلاق کا درس دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ حدیث وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان ماضحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، رواه ابو داؤد فی کتاب الادب۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، کہ لوگوں میں اس شخص کو جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جانتے ہوئے بھی کہ اس میں میرا حق ہے، جھگڑے کے ڈر سے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ جان رہا ہے کہ یہ جائیداد میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ چیز میری ہے، اسے مکمل یقین ہے، لیکن لوں گا تو جھگڑا ہوگا، زبان درازی کرنی پڑے گی، ہاتھا پائی کی بھی نوبت آ سکتی ہے، زبان خراب ہوگی، اخلاق خراب ہوگا، کیریکٹر کا چولا اتر جائے گا،
لمن ترک المراء وان کان محقا، اپنے اخلاق کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے کردار کو باقی رکھتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے جھگڑے کے ڈر سے، یہاں پر اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا حق جھگڑے کے ڈر سے چھوڑنے کی وجہ سے میں جنت میں اسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں، ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں اس کے لیے گھر تیار ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، کہ لوگوں میں اس شخص کو جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ بولنا پڑے، مذاق تک بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، عزم کر لے جھوٹ نہیں بولوں گا، نقصان چاہے ظاہری طور پر جتنا بھی ہو جائے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے بیچوں بیچ میں اسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، میں اس شخص کو جنت میں سب سے اونچے مقام میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ لمن حسن خلقہ، جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے کردار اچھے ہوں، جن کا کیریکٹر اچھے ہوں۔ کیا مطلب ہے اخلاق کے اتنے فضائل کیوں؟ اخلاق ہے کیا چیز؟ اخلاق ہے کیا چیز؟ اخلاق یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقوق ادا کرے، ساتھ ساتھ میں ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرے، بیوی کے حقوق کو بھی ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے، اولاد کے حقوق کو ادا کرے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے، یتیموں کے حقوق کو ادا کرے، مسکینوں کے حقوق کو ادا کرے، بیواؤں کے حقوق کو ادا کرے، راستہ چلنے والوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، ملنے جلنے والوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، گھر کے اندر کے لوگوں کے حقوق کو ادا کرے، گھر کے باہر کے لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، اور جو نہ کرنے کی چیز ہے اپنے آپ کو نہ کرے، جھوٹ سے بچے، بہتان سے بچے، فریب سے بچے، دغابازی سے بچے، مکاری سے بچے، حسد سے بچے، کینہ سے بچے، دوسروں کو ستانے سے بچے، ریاکاری سے بچے، زناکاری سے بچے، فحش کاموں سے بچے، سود خوری سے بچے، رشوت خوری سے بچے۔ شریعت نے جو جو احکامات دیے ہیں حقوق کے طور پر اسے ادا کرے، جن چیزوں سے منع کیے ہیں ان سے رک جائے۔ کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے، ان سب چیزوں سے ہٹ کر کے جو اپنے آپ کو ایک الگ اخلاق پیش کرتے ہیں، بناوٹی اخلاق، اس کے بارے میں کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے کہ کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے، کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے۔ یہ اخلاق ہے کہ شریعت کے مطابق ہمارا عمل ہے، شریعت کے مطابق ہمارا کردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم حسن اخلاق کے ماہر، ہم حسن اخلاق کے حامل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اچھے اخلاق والے ہیں، ہم بہتر اخلاق والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اخلاق کا درس دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اخلاق، حسن اخلاق کا پابند کیسا ہوتا ہے، اور جس کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں، فرمایا تھا 4 چیزیں پائی جائیں دنیا کی کوئی چیز نہ ملے، بہت ہے اس کے لیے۔ حدیث وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وتومت لقمت وعفت تومہ، رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کی حدیث ہے۔ راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اذا کن فیک، کہ لوگوں اگر تمہارے اندر 4 چیزیں تمہاری زندگی میں ہے، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، دنیا کی 5ویں چیز نہ ملے، دنیا کی کوئی چیز نہ ملے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ملال کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ 4 چیزیں، حفظ امانت، امانت کے محافظ، امانت کی حفاظت کرنا، اگر یہ صفت آپ کے اندر ہے۔ دوسری چیز وصدق حدیث، سچ، زباں بولے تو سچ بولے، زباں کھلے تو سچ کے لیے کھلے، دوسری چیز۔ تیسری چیز وحسن خلیقت، اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھے اخلاق جن کی تفصیل بتائی گئی ہے کیا کیا ہے۔ چوتھی چیز وعفت تہمت،
جو بھی لقمہ جا رہا ہے حلال کا لقمہ جا رہا ہے. 4 چیزیں بڑی اہم چیزیں. بولے تو سچ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، اچھے اخلاق کا حامل ہو اور عقل حلال کا متحمل ہو. حدیث کا کہ فلا علیک ما فاتک من الدنیا، دنیا فوت ہو جائے، دنیا چھوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں. اگر کسی کے اندر 4 چیزیں ہوں تو ان میں سے اخلاق بھی ہے. یہ مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام بتایا ہے اس نے اخلاق اپنانے والوں کا اور اس طرح کی باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے والا کا. ایک صحابی سفر پر جا رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجیے. حدیث وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال ان معاذ بن جبل اراد سفرا فقال يا رسول الله اوصني فقال اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال يا نبي الله زدني. قال اذا اسأت فاحسن. قال يا نبي الله زدني. قال استقم ولتحسن خلقا. رواہ ابن حبان کی صحیح، ابن حبان کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرنے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں جا رہا ہوں، وصیت کیجئے تاکہ سفر میں بھی آپ کی وصیت کو لازم پکڑوں. کہتے ہیں معاذ اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، سفر میں جا رہے ہو یاد رکھنا یہ میری وصیت ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. فقال یا نبی اللہ زدنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اضافہ کیجئے اور زیادہ کیجئے. کہتے ہیں کہ معاذ اذا اسأت فاحسن، کہ معاذ جب برائی ہو جائے، جب خطا ہو جائے، جب غلطی ہو جائے، فاحسن فوراً نیکی کر لینا، فوراً اچھائی کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی برائی کو کی جانے والی نیکی کی وجہ سے ختم کر دے گا. یا نبی اللہ زدنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت کیجیے اور اضافہ کیجیے، میں سفر میں جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ معاذ استقم ولتحسن خلقا، دین پر قائم رہنا، دین پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا. ولتحسن خلقا، چاہے سفر میں رہو چاہے حضر میں رہو، اپنے اخلاق کو باقی رکھنا، اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، اپنے کردار کو اچھا رکھنا. معاذ ایسا ہی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں. ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ جسے یہ چیزیں دی گئی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس نے لوٹ لیا. حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها انه قد اوتی حظه من الرزق فقد اوتی حظه من خیر الدنیا والآخرہ وصلۃ رحم وحسن خلیقۃ وحسن الجوار یامران الدیار ویزیدان فی العمر. رواہ احمد فی مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ انہ قد اوتی حظہ من الرزق فقد اوتی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، کہ عائشہ جس کی زندگی میں نرمی دی گئی، جس کی زندگی میں شفقت دی گئی، جس کی زندگی میں مہربانی دی گئی، اسے دنیا کی چیزیں، دنیا کی بھلائیاں بھی دی گئی اور آخرت کی بھلائیاں بھی ملنے والی ہے انشاءاللہ. پھر کہتے ہیں کہ عائشہ صلہ رحمی کرنا، وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق والا بننا، وہ حسن الجوار، اچھا پڑوسی بننا. ایسا کرنے سے گھر آباد رہتے ہیں اور عمروں میں اضافہ ہوتا ہے. کس قدر اخلاق پر زور دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایسا کرنا، صلہ رحمی کرنا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. ایسا کرنے سے گھر آباد ہوتے ہیں، گھر میں رب کی رحمتیں آتی ہیں، رب کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی عمر میں اضافہ کرتا ہے. یعنی کم زندگی میں بہت ساری نیکیاں کر دینے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے.
ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ حدیث وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ انه سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع الناس عليه رواه احمد في مسند. مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے. کہتے ہیں البر حسن الخلق. مختصر تعریف نیکی کیا ہے؟ نیکی اچھے اخلاق والا بننا ہے، اچھے کردار والا بننا ہے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے والا ہو، حقوق العباد کو بھی ادا کرنے والا ہو. یہی نیکی ہے، اس سے بہتر کوئی تعریف ہو سکتی نہیں ہے. والاسم ما حاک فی صدرک. گناہ یہ ہے کہ آدمی کرے دل میں کھٹکے کہ بندہ تو گناہ کر رہا ہے، تو غلطی کر رہا ہے. رات کی تنہائی میں کرے، دل میں کھٹک رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے. دن کے اجالے میں کر رہا ہے، دل میں کھٹک رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے. گھر والوں کے ساتھ کرے، دل کر رہا ہے. کبھی آدمی ہار جاتا، کبھی آدمی جیت جاتا ہے. مخالف سے، گھر والوں سے، اپنے والوں سے مل کر کے کبھی جنگ جیت جاتا ہے، لیکن تنہائی میں کہتا ہے نا غلط کیا ہے، غلط کیا. جنگ تو ہم جیت گئے ہیں لیکن ہم نے غلط کیا ہے. تو گناہ یہ ہے کہ آدمی کرے اور کرنے کے بعد دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو. کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے بارے میں بتلائیے، گناہ کے بارے میں بتلائیے. کہتے ہیں نیکی حسن اخلاق ہے، گناہ یہ ہے کہ کرو تو دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو. حسن اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا اور حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں کل قیامت کے روز سب سے زیادہ جانے والوں کی جو تعداد ہوگی، اس تعداد میں سب سے زیادہ جن اوصاف کے مالک ہوں گے، حامل ہوں گے، وہ حسن اخلاق والے ہوں گے، اچھا اخلاق والے ہوں گے. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. رواه الترمذي في ابواب البر والصله. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں سوال کیا گیا، پوچھا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے زیادہ جو لوگ جائیں گے کیا صفات ہوں گے، کن صفات کے حامل ہوں گے، کون سے اعمال کے حامل ہوں گے؟ جواب ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تقوی اللہ و حسن الخلق. اے میرے ساتھی، جنت میں سب سے زیادہ لوگ تقوی کی بنیاد پر اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر جنت میں سب سے زیادہ لوگ جائیں گے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بسا اوقات آدمی نماز پڑھتا ہے، اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. وجہ سمجھیے کیوں؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے. روزہ رکھتا ہے، اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. صدقہ کرتا ہے، اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے، زبان برباد ہو، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. آدمی کا کریکٹر اچھا نہیں ہوتا ہے، آدمی کی زبان صحیح نہیں ہوتی، آدمی کا مزاج شریعت کے خلاف ہوتا ہے، گالی گلوچ کا شکار، غیبت چغلی کا شکار، پڑوسیوں کو ستانے کا شکار. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. کہنے والے نے کہا تھا برے اخلاق والوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. شکر ہے پڑوسیوں کی گالیاں کم آ گئی. پڑوسی مجھے گالی دیتا رہا، میں نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، جواب گالیوں سے نہیں دیا. بدزبانی سے دیتا رہا، میں نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، میں نے گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دی. غیبت اور چغلی، بہتان اور الزام تراشی سے میرا استقبال کرتا رہا. دنیا میں ہم نے اس کا استقبال شریعت کے مطابق کیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جنت میں کس بنیاد پر جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے حسن اخلاق کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. دوبارہ سوال
وسئل عن اکثر الناس عن اکثر ما يدخل الناس النار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جو جانے والے ہوں گے وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگی، ریزن کیا ہوگا؟ جواب ملتا ہے الفم والفرج، جہنم میں سب سے زیادہ جانے والوں کی جو تعداد ہوگی وہ زبان کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، زبان کو بے لگام کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، زبان کو خلاف شرع استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، زبان کو رب کی نافرمانی کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، زبان کو غیبت میں سجاتے ہوئے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، زبان کو چغلی میں، بہتان میں اور نہ جانے کن کن کاموں میں، جھوٹ میں، دغا بازی میں، مکاری میں، یہی زبان ہے جو ظالم کو مظلوم بنا دیتی ہے، مظلوم کو ظالم بنا دیتی ہے۔ ظالم باہر پھرتا ہے اور مظلوم قید خانے کے اندر محبوس ہوتا ہے، سب سے زیادہ زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس نبی کے بارے میں کسی ایرے غیرے نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اخلاق کے تعلق سے جو بھی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے ہمیں بھی اخلاق حسنہ ہمیں بھی اخلاق حسنہ کا حامل بنتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جو لوگ اچھے اخلاق کے حامل ہیں تو ان کے اندر مزید حسن اخلاق کا پیمانہ عطا فرما دے۔ پروردگارا جو لوگ برے اخلاق کی گندی نالیوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، برے اخلاق میں پھنسے ہوئے ہیں، پروردگارا تو انہیں برے اخلاق سے نکل کر کے شریعت کے مطابق اچھے اخلاق کا پابند بن کر کے بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہم میں سے جو شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں پروردگارہ ان کے عمل کو تو قبول فرما، ہر مہینے کے بدعت و خرافات سے بچتے ہوئے ہر مہینے میں ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو نمازی ہیں ان کی نمازوں کو تو قبول فرما، ان کے سجدوں کو تو قبول فرما، ان کی دنیا و آخرت کی مرادوں کو تو قبول فرما، اور پروردگارہ جو لوگ تیرے گھر سے دور ہیں، تیری رحمتوں سے دور ہیں، انہیں تیرے گھر سے قریب آ کر کے تجھ سے رحمت کی بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو دین کی بنیاد پر، حسن اخلاق کی بنیاد پر ایک بنا، نیک بنا۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے ایک توحید والے بھائی نے اپنی امی اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اسی طرح سے ہم میں سے جن کی بھی مائیں بیمار ہیں ان کی ماؤں کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کے بھی بچے بیمار ہیں پروردگار ان کے بچوں کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو بھی پریشان ہیں پروردگار تو حل المشکلات ہے، تو ہی مشکلوں کی ڈوریوں کو کھولتا ہے، پروردگار تو ہم سب کی مشکلوں کو دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ پروردگار ہمیں مزید مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہوئے اپنا نام جنت میں جو گھر بنانا ہے اس جنت میں اپنا نام لکھوانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔